बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मामला तो वही है कि आईनी तरमीम कब होंगी या नहीं होंगी, और इस हवाले से पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, वो क्या सोच रही हैं, और सबसे बढ़ के वकला सियासत जो है वो इस तरमीम पे किस तरीके से मुतहर्रिक हो चुकी है। पहली बात यह है कि जैसा कि आपको इल्म है कि हुकूमत की जानिब से ये तरमीम टेबल होनी थी, जो कि इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से टेबल नहीं हो सकी, और उसके बाद अब ये फैसला किया गया कि ये तरमीम उस वक्त लाई जाए जब इत्तफाक़ राय मुकम्मल हो जाए। तो उस इत्तफाक़ राय के लिए अब अटैम्प्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपको जो है वो फील्ड में सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जो है वो 2 मुलाकातें शहबाज शरीफ से की, और दरमियान में एक मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से, और कल फिर टीवी पे भी बैठ के उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया आईनी तरामीम के हवाले से, और जो बिल्कुल वाज़े और कट एंड क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि मुझसे ये सबसे सवाल पेश होते हैं, सवाल हो रहा है कि आईनी तरमीम कब अब हो सकती है एक्सपेक्टेडली। देखें, कोई टाइम फ्रेम देना तो कबल अज़ वक्त है, मैं नहीं बता सकता कि कब होगी, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि 21 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जा रहे हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, 9 दिन का उनका दौरा है, और तकरीबन 19 सितंबर को वज़ीर आज़म वापस आएंगे। तो तवक्को अब ये की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो फिर ये तरामीम जो है वो टेबल हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आया मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद तरामीम होंगी या पहले होंगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से भी ये खबरें ज़रूर चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पे तहरीक इंसाफ मशरूत तौर पर राज़ी हो चुकी है। अब उसकी शर्त क्या है, बाकी शराइत का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है, ये चाहती है कि मंसूर अली शाह ओथ ले लें, उसके बाद आप जो है इन चीज़ों पे आ जाएं। अब बात यह है कि मंसूर अली शाह से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल वाज़े तौर के ऊपर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब मामला क्या चल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस पे मुतअद्दिद फरीक राजी हैं आज ये, क्योंकि अगर आप चले जाएं बैक इन दी हिस्ट्री 2006 के अंदर उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को बिठाया था, और उस वक्त ये उनका विजन था। देखें, बात यह है कि अब ठोकरें लगने के बाद PMLN को ये एहसास हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। दाद देनी पड़ती है उस बीबी शहीद को जो आज हम में और आप में नहीं है, लेकिन उसने 2006 में इस ज़रूरत पर जोर दिया था और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया था, और कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी हैंग कर देते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो तजर्बा है वो पॉलिटिकल केसेस और फांसी के केसेस सुनने का है। तो एक जज जो फांसी के केसेस सुनते हुए सारी ज़िंदगी गुजारेगा, उसके हाथ में जब आप आइन दोगे तो वो तो आइन को भी जो है वो हैंग ही कर देगा, मसलूब कर देगा। कभी रीराइट कर देते हैं, कभी उससे इनहराफ कर लेते हैं, और अपनी दनेस्त अपनी जो अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा ये है कि कोई भी जज जब उसका जायज़ा ले रहा हो वो अपनी सोच अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि उसको लेजिस्लेटर्स की जो विजडम है वो उसको देखना होती है, जो कि इन जजेस के अंदर विजडम कहाँ से होगी। विजडम होती तो क्या इसी तरीके से ये आइन को शर्मिंदा करते, आइन पारा पारा करते। विजडम होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें जो हैं वो यूं चीखो पुकार कर रही होती। विजडम होती तो ये चमकाती जो संग मरमर की बिल्डिंग है ये इंसाफ की मक्तलगाह बनती, कभी भी ना होता। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों के पेश नज़र उस वक्त बीबी शहीद का ये फैसला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए। और अब तकरीबन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और बाकी भी तकरीबन सारी पार्टियां
کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ تو راضی ہیں. خود عمران خان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے بھی 2006 میں جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا, اس پہ عمران خان بھی راضی تھا, ہے, اس کے دستخط موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ٹیبلز ہوتی ہیں, لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ کوشش ہوگی کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تو یہ ہو سکتی ہیں. لیکن اب معاملات کچھ یوں ہوں گے کہ جو مجوزہ ترامیم ہے, جن ترامیم پہ اتفاق رائے ہوگا وہ ترامیم صرف ٹیبل کی جائیں گی, باقی جن پہ نہیں ہوگا اس پہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, قائل کیا جائے گا, اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی, پھر اس کے بعد وہ ٹیبل ہو سکتی ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام اس وقت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وقت کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی ہمیں ذاتی طور پہ متحرک نظر آتے ہیں. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان مجوزہ ترامیم کے اوپر وکلاء کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے, کیونکہ یہی مہینہ ہے 31 اکتوبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا پولنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے, تو اب کتنا ٹائم رہ گیا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے وکلاء جو دو پینل ہیں بیسیکلی وکلاء کے, ایک حامد خان گروپ ہے, ٹھیک ہے, جو تحریک انصاف کی ڈومیننسی ہے, اس پہ جو انصاف لائر فورمز ہیں فورم ہے وہ اس پہ ڈومیننٹ ہے, وہ اس پہ غالب ہے. اور خود حامد خان کا تحریک انصاف سے بڑے عرصے سے تعلق ہے, اور خود وہ شاید اب سینیٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ. تو ایک ان کا گروپ ہے جس کو شاید جو ہے وہ پروفیشنل گروپ کہا جاتا ہے. دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ مرحومہ آسمہ جہانگیر کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, اب آسمہ جہانگیر کا گروپ جو ہے اس میں احسن بون ہو گئے, خود وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ ہو گئے, فروق ایچ نائک ہو گئے, اور اس طرح کے بڑے نام بھی ہیں, اور ایون کہ جے یو آئی فے بھی اس گروپ کے ساتھ ہے, کامران مرتضی بھی, اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو یوں آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سائیڈ پہ ہے, وکلاء جو یہ سیاست ہے اس میں وہ حامد خان گروپ آپ اسے کہہ سکتے ہو. باقی جو ہے آسمہ جہانگیر گروپ, اس میں وہ تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں پولیٹیکلی وہ سارا اس گروپ کے اندر جو ہے آتا ہے. لیکن اعتزاز احسن, برسٹر گور اور یہ بھی کسی دور میں آسمہ جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اب چونکہ ان کا قبلہ بھی چینج ہو چکا ہے پولیٹیکلی اور سیاسی قبلہ بھی, تو صاف ظاہر ہے اب یہ شاید حامد خان کے ساتھ ہی جائیں گے. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ حامد خان جیسا جس کے بارے میں ہے کہ جی لرنڈ ہیں اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں, اس کے باوجود جب میں نے کل پرسوں اس کی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ سنی, پریس کانفرنس سنی, تو مجھے دکھ ہوا اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار یہ شخص ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن ایک بات تو ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ چھاپے کا شکار ہو جاتے ہو نا, آپ کا فہم, آپ کا عقل, آپ کا وجدان, آپ کا ادراک سب جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو. تو حامد خان ضرور جو ہے وہ وزڈم والے تھے, لیکن جب سے وہ اس پہ ان پہ چھاپے کی چھاپ آئی ہے یا تو وہ یہ ساری چیزیں ان کی سائڈ پہ چلی گئی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس پہ خود حامد خان آرگیو کر چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہونا چاہیے, جس میں خود جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف دستخط کر چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہونی چاہیے, 2006 کی میں بات کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ پیریلل ہوگا, وہ غیر قانونی ہوگا, اس کا وجود نہیں ہے. بھئی اگر اس کا وجود نہیں ہے تو دنیا کے باقی ممالک جہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے تو کیا وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کام نہیں کر رہی؟ بھائی دنیا کے ہر مہذب ملک میں, ہر ترقی یافتہ ملک میں جو آئین کی تشریح کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, قتل چوری ڈکیٹی کا مقدمات سننے کے لیے عدالتیں الگ ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا, اب جیسے منیب اختر ساری زندگی جو ہے وہ قتل اور ڈکیٹی کے مقدمات سنتے رہے یا بطور وکیل ان میں پیش ہوتے رہے. جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ 63A پہ جو ہے وہ ججمنٹ لکھیں, تو انہوں نے جو ہے وہ 63A کے ساتھ درزی پونا کر دیا, آرٹیکل کو ری رائٹ کر دیا. اب میں نہیں کہہ رہا, پارلیمان والے یہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل کو ری رائٹ کرنا بھی جو ہے وہ سنگین غداری میں آ رہا ہے, آرٹیکل 6 کا اس پہ اطلاق ہونا چاہیے. یہ وزیر قانون کی بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھی, اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں قادر پٹیل ان کی بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھی.
تو بھئی اس ساری صورتحال کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ضروری ہے، لیکن افسوس ہے کہ حامد خان جو ہیں وہ اس مجوزہ ترامیم پہ ان کا پورا گروپ جو ہے ان ترامیم پہ سیاست کر رہا ہے، اور وہ کوئی پی ٹی آئی کی محبت میں سیاست نہیں ہے، وہ کوئی عوام کی محبت میں سیاست نہیں ہے، وہ وکلا سیاست ہے۔ اور وکلا سیاست کے لیے جو ہے وہ ان ترامیم کو، جس میں بہت ساری ترامیم، میں نہیں کہتا ساری ترامیم بہت اچھی تھی، شاید بہت ساری ترامیم پہ مجھے بھی اعتراض ہو، اور اسی وجہ سے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ خود معترض ہیں، اب وہ اس پہ ان چیزوں کو نتھار رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ ان کا اتفاق رائے ہوگا وہ چیزیں صرف سامنے لائی جائیں گی۔ لیکن ایسی صورتحال میں حامد خان جیسے ان کا یہ کہنا کہ یہ پیرالل کورٹس کا قیام ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کو پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے یوز کرنا، وکلا سیاست کے لیے یوز کرنا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی دوسرا گروپ بھی اب متحرک ہو چکا ہے۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی جو ہے وہ وکلا کنونشن ایک قسم کا طلب کیا ہوا ہے، وزیر قانون اس میں بھی پیش ہوں گے جو آسما جہانگیر گروپ سے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا سیاست جو ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آتی ہے تو اس کا وکلا سیاست پہ کیا اثر ہوگا، تو یہ ابھی چیزیں ابھی آگے طے ہوں گی۔ اسی وجہ سے وزیر قانون کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے ترامیم کے خلاف، آپ اس کو کاؤنٹر کریں، اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں، لیکن وزیر قانون نے جو ہے وہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، میں پہلے اپنے خود پاکستان بار کونسل کے نمائندوں سے جو ہے وہ ڈسکشن کروں گا، میں پہلے وکلا کو تو آن بورڈ کر لوں، جب وکلا آن بورڈ ہوں گے تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ ہم کوئی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب وکلا سیاست جو ہے وہ اس ترامیم پہ بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ترامیم کے آڑ میں جو ہے وہ کون کون سے وکلا گروپ، کون کون سے وکلا جو ہیں وہ اس پہ کیسے کھیلتے ہیں، کیسے پلے کرتے ہیں۔ بہرحال سیاست ہے، سیاست میں ان چیزوں کو تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب سیاست ہوتی ہے تو پھر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کیسے ایمرج ہوتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔